آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ان بچوں کے لیے ہے جو کافی زیادہ پریشان ہیں ایڈمیشن لینے کے بعد، اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا کافی زیادہ مشکل ہے، اور ایسے طالب علموں جن کو ای پورٹل کے بارے میں ابھی فی الحال سمجھ نہیں آ رہا، اور اکثر جو میرے پرانے طالب علم ہیں اور وہ بھی، ان کے لیے بھی یہ ای پورٹل کی ویڈیو ہوگی، کیونکہ اب علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چیزوں میں اپڈیشن لا رہی ہے۔ تو ایٹ دی اینڈ آپ کو اگر کوئی پروگرام کسی جگہ پر نہ ملے تو وہ آپ کے لیے ایک مشکل کا باعث بنے گا۔ جیسے ماشاءاللہ سے آج ایک میرے اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی تقریباً 1 بجے کے قریب، اور مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ برائے مہربانی مجھے یہ بتا دو کہ ایڈمیشن پیپر کب ہوں گے۔ تو اس کو میں نے پوچھا، میں نے کہ یار آپ یہ بتاؤ کہ پیپر کا آپ میرے سے پوچھ رہے ہو، آپ کیا کر رہے، ڈگری کیا کر رہے ہو؟ کہہ رہے میں نے اسائنمنٹ ابھی کافی عرصہ پہلے جمع کرا دی تھی، اور اب جو ہے نا بی ایڈ کے میرے پیپر کا تو سر مجھے چیک کر دیں۔ اچھا، اس ٹائم میں نے اس کا انرولمنٹ پورٹل کا لاگ ان آئی ڈی پوچھا، اور میں نے اس کو لاگ ان کیا۔ جب لاگ ان کرنے سے پہلے ہی اس کو میں نے بتا دیا، میں نے کہا بھائی 2 بجے تمہارا پیپر ہے، ابھی سے تیاری کر لو، تم نے فوراً جانا ہے 2 بجے پیپر دینے۔ اب کیا ہوا یہ کہ اس کو جیسے ہی میں نے انرولمنٹ پورٹل چیک کیا تو بائی چانس قسمت ایسی تھی، مجھے شک تھا کہ اس کا آج پیپر ہے 8606 کا، اور پتہ یہ لگا کہ 8606 کا پیپر اس کا اسی ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے، تو بچے آپ لوگوں نے بھی یہ غلطی ہرگز نہیں کرنی۔ انرولمنٹ پورٹل پر آپ لوگوں نے، اب انرولمنٹ پورٹل ہوتے کیا ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ویڈیو اینڈ تک دیکھو گے، اور چینل کو اگر ہو سکے گا تو سبسکرائب کا بٹن یہاں پر اس جگہ پر بھی آ رہا ہے اور نیچے بھی آ رہا ہے، تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر لیا کرو تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو اپڈیٹڈ ویڈیو ملتی رہے۔ اچھا، پہلے وہ طالب علم سن لیں انرولمنٹ پورٹل ہوتا کیا ہے۔ تو اس میں جو بھی آپ کی معلومات آتی ہے، پہلے تو یونیورسٹی ایک کلک پر آپ کو دے دیتی تھی۔ اب یونیورسٹی نے ہر ایک بچے کا اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جیسے آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلتا ہے اسی طرح یونیورسٹی کے اکاؤنٹ، یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر آپ کا اکاؤنٹ یونیورسٹی اوپن کر دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس اوپن کیے ہوئے اکاؤنٹ میں آپ کی ساری معلومات ہوتی ہیں۔ اب انرولمنٹ پورٹل دو ہیں، ٹھیک ہے، پہلا انرولمنٹ پورٹل آ جاتا ہے جو کہ آپ کا ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہے، دوسرا انرولمنٹ پورٹل آ جاتا ہے جو آگاہی ایل ایم ایس پورٹل ہے۔ یہ دو پورٹل آپ کو ویب سائٹ سے مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں جسٹ دونوں ہی ڈسکس کروں گا۔ ابھی میں ایک پورٹل جو بتا رہا ہوں، یہ پورٹل جو سی ایم ایس انرولمنٹ پورٹل ہے، یہ تمام بچوں کا اس میں اکاؤنٹ کھول کے دیا جائے گا، جس میں میٹرک، ایف اے، بی اے، ایم ایس سی، بی ایڈ، ایم ایڈ تمام کا اس کے اندر ہوگا اس پورٹل کے ذریعے۔ اچھا، دوسرا ہے آگاہی ایل ایم ایس پورٹل۔ یہ بچے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کی اسائنمنٹ اور ورکشاپ آن لائن ہے۔ مثال کے طور پر میٹرک، ایف اے اور بی اے جو ہیں، ان کی اسائنمنٹ ہاتھ سے لکھ کر بھیجنی ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سی ایم ایل ایم ایس پورٹل نہیں ہوتا ہے۔ بی ایڈ 1.5، بی ایڈ 4 سالہ، اور بی ایڈ پروگرام، ایم ایڈ، ایم ایس سی پروگرام جو ہائر ڈگریز ہوتی ہیں، ان کے لیے آگاہی ایل ایم ایس پورٹل بنایا جاتا ہے۔ ابھی میں پہلے پورٹل پر کلک کرتا ہوں تو آپ کے سامنے اس طریقے کا ڈائلاگ باکس آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے سب سے پہلا کام اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یوزر نیم آپ کا رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے، اور پاسورڈ جو آپ کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا تب آپ کو ملا ہوگا، وہ آپ نے اس میں لکھنا ہے۔ اگر آپ کو ایس ایم ایس کے ذریعے نہیں ملا تو اپنے ریجنل آفس ایک دفعہ تھوڑی سی زحمت کر لو، ریجنل آفس چکر لگا لو، تو وہ آپ کو اسی ٹائم آپ کا انرولمنٹ پورٹل دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر پھر بھی نہیں ملتا تو مجھے ان باکس کر دو aiuuinfo@gmail.com پر، ادروائز میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو گائیڈ کر دوں کہ آپ نے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اگر آپ دور دراز علاقے سے ہو تو میل کے ذریعے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہو۔ اچھا، اب جب آپ نے حاصل کر لیا، اس کو دو چیزیں آپ نے ڈال دی، تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، لاگ ان کے بٹن، جیسے آپ نے لاگ ان کیا، اب اس کے سامنے آپ کا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، سمجھو یہ آپ کا بینک اکاؤنٹ کی طرح یا فیس بک اکاؤنٹ کی طرح آپ کا اکاؤنٹ کھول دیا یونیورسٹی نے۔ آپ کے سامنے اس طرح کا لکھا ہوا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسے نہ ہو تو گوگل کروم پر 3 ڈاٹ پر کلک کرو اور ڈیسک ٹاپ ویو کر لو گے، آپ کے سامنے اسی طریقے کا آپشن آ جائے گا۔ اب اس میں سب سے پہلا آپشن آ جاتا ہے بچے، جس میں لکھا ہوتا ہے ایکڈیمک ریکارڈ۔ ایکڈیمک ریکارڈ کی جگہ اگر یہ ٹیوٹر انفارمیشن لکھ دیں اس کو تو ان کی مہربانی ہوگی۔ یہاں پر ایکڈیمک ریکارڈ کے اندر آپ کو ٹیوٹر انفارمیشن مل جاتی ہے، آپ کے ٹیچر کا ایڈریس وغیرہ ساری انفارمیشن اس کے اندر اویلیبل ہوگی۔
چلے میں کلک کر کے بھی آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، کیونکہ کچھ جو ہوں گی وہ اسٹوڈنٹ کی پرسنل انفارمیشن ہوگی، سو آئی ول ناٹ شیئر دیٹ انفارمیشن ود یو. تو میں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو، اب یہاں پر نو ریکارڈ آ رہا ہے، مطلب یہ ٹیوٹر انفارمیشن اس ٹائم اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان آفیشیل ٹرانسکرپٹ جو ہے یہ بھی ابھی اویلیبل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ ایڈمیشن بھرو گے کچھ عرصے بعد آپ کی ٹیوٹر انفارمیشن یہاں پر شو ہو جائے گی. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتے جو ٹیوٹرس کو باؤنڈ کیا گیا ہے آپ کی ہیلپ کے لیے. اگر کوئی ٹیوٹر آپ کی ہیلپ نہیں کرتا تو آپ اس کے اگینسٹ یا اس کے خلاف جو ہے وہ اگینسٹ کیا ان سے ریکویسٹ کر دو گے، وہ آپ کو گائیڈ کریں گے. اگر کوئی ٹیوٹر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا تو ریجنل آفس بتا سکتے ہو. آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیوٹر آپ کو فیل کر دے گا. مائی پروفائل میں جو ہے، لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹیوٹرس کو ورکنگ اور یعنی کہ جو ورکنگ اور ہوتے ہیں اسی کے درمیان فون کرو. اب ایک بیچارہ رات کو بیٹھا ہو اپنی بیوی کے ساتھ اس کے تانے سن رہا ہو اور آپ جو ہے اس کو فون کر کے کہہ دو ساتھ جی مجھے انرولمنٹ پورٹل کا بتا دو، تو وہ اپنی مسز کے ساتھ لڑنے میں لگا ہوگا. تو اس لیے رات کے 10 بجے آپ ٹیوٹر کو فون مت کریں. ٹھیک ہے. وہ بہتر ہے آپ جو ہے نا شام کے ٹائم یا مارننگ ٹائم جس ٹائم آفس میں ہوں یا آفس میں نہ ہو، بریک ٹائم ہو 12-1 بجے، تو کوشش کریں اس ٹائم فون کریں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. اور اگر ہیلپ نہ بھی کریں تو ان کو گالیاں شالیاں نہیں نکالنا. سم ٹائم یہ نیو پورٹل ہے، نیو چیزیں ہیں، یہ اکثر پرانے ٹیوٹرز جو ہیں ان کو بھی نہیں معلوم. ٹھیک ہے. تو مجھے بھی ٹیوٹرز کی کال آ رہی ہوتی ہیں، اکثر ٹیوٹرز کو میں بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہوں. تو اچھا پروفائل کے اندر بیٹا اپنی انفارمیشن چیک کرنی ہے کہ آپ کا آیا ساری معلومات ایکوریٹ ہے، صحیح ہے، نام، ابو کا نام، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ ساری انفارمیشن کریکٹ ہے. اگر نہیں ہے تو آپ نے مائی سروسز کے اندر جا کر میری ایکسیپٹڈ ویڈیو دیکھ لو کہ آپ نے مائی سروسز کے اندر جا کر اس کو کریکٹ کروانا ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا کورس رجسٹریشن. اب یہ یاد رکھنا کہ جب پہلا سمسٹر کی آپ کی اسائنمنٹ ہو جائیں گی تو اس کے فوراً بعد آپ کی جب سیکنڈ اسائنمنٹ جمع کرواتے ہو تو آپ کا جو ہے وہ رول نمبر سلپس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایڈمیشن کھل جاتے ہیں تو آپ کو سیکنڈ سمسٹر کا ایڈمیشن پہلے کرنا پڑتا ہے، بعد میں پیپر ہوتے ہیں آپ کے، اور سم ٹائم پیپر آپ کے ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سیکنڈ سمسٹر کا ایڈمیشن کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو رزلٹ کا ویٹ نہیں کرنا، آپ نے کورس کی رجسٹریشن پہلے سے کروا لینی ہے. اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے کیمپس انفارمیشن. یہ آپ کو جو ہے اس کے اندر جو ہے میرے خیال پہ آپ کی وہ ریجنل آفس کی انفارمیشن ہوتی ہے. اب آ جاتا ہے ایگزامینیشن، ایگزام اینڈ گریڈ. بیٹا ایگزام اینڈ گریڈ کے اندر آپ کو نمبر بھی شو ہوں گے، آپ کے جتنے بھی آپ نے پیپرز میں نمبر لیے ہیں رزلٹ آئے گا تو اس کے اندر شو ہوگا. اس کے بعد آپ کے سبجیکٹ وائز نمبر، سبجیکٹ میں کتنے اسائنمنٹ میں کتنے ورک شاپ میں نمبر ملے ہیں، ساری چیز اس کے اندر اویلیبل ہوگی. اچھا اس کے علاوہ اس کے اندر رول نمبر سلپ بھی ہوگی، وہ بھی اسی باکس کے اندر آپ کو اویلیبل ہوگی. ٹویٹر انفارمیشن کا انہوں نے اس طرح سے دینے کے بجائے یہاں پہ سیپریٹ بھی دے دیا، تو آپ اس کے ذریعے بھی ٹویٹر انفارمیشن دیکھ سکتے ہو. اب مائی فائنینشیل اکاؤنٹس کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا، آپ کی اگر کوئی فیس رہ گئی ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کو ایکسٹرا فیس پڑ گئی ہو تو وہ آپ کو اس مائی فائنینشیل اکاؤنٹس کے اندر، یا آپ نے کون کون سے سبجیکٹ میں ایڈمیشن کیا تھا اور آیا یونیورسٹی کو فیس ریسیو ہو گئی یا نہیں ہوئی، وہ آپ کو مائی فائنینشیل اکاؤنٹس میں شو ہوگا. جب آپ ڈگری شگری کے لیے اپلائی کرو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے یا کریکشن وغیرہ کرواتے ہو تو اسٹوڈنٹ ریکویسٹ سروسز پر کلک کرتے ہو. بکس اینڈ میلنگ کا یہ ابھی تک زیادہ مجھے کلیئر نہیں ہوا یہ کیا ہے، لیکن بکس اینڈ میلنگ جو ہے یہ یونیورسٹی نے شروع کیا تھا میٹرک ایف اے اور بی اے کے لیے، اور یہاں سے اسٹیٹس دیکھ سکتے ہو. اور ایٹ دی اینڈ آ جاتا ہے ڈگری اینڈ ٹریکنگ سسٹم. یہ ابھی فی الحال فعال نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں یہاں پر میں نے اس کو اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں دیکھا، بٹ پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ڈگری کو ٹریک اس سے کر سکتے ہو، البتہ DTS.AIUU.EDU.PK سے بھی کرو گے. چلیں آپ کو اب آفیشیل سیکنڈ پورٹل کی طرف لے آتے ہیں. سیکنڈ پورٹل جس کو کہا جاتا ہے آگاہی LMS پورٹل. ٹھیک ہے. یہ آگاہی LMS پورٹل کو مائکروسافٹ بھی سامنے سے شو ہوتا ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اپنی ورکشاپ کو، اپنے اکاؤنٹ کو جو ہے مائکروسافٹ سے لنک کیا ہوا ہے، تو آپ کا جو وہ پورٹل ہوگا وہی آپ کا مائکروسافٹ کا بھی اکاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ اپنا رجسٹریشن نمبر @AIUU.EDU.PK آپ نے لکھنا ہے، ضرور لکھنا ہے. اب اس میں خیال رکھنا ہے اس میں نہیں آیا، اس میں @AIUU.EDU.PK، اور نیچے جو اگر پاسورڈ آپ کو نہیں ملا تو ریجنل آفس سے لے لو گے.
लेकिन एक बात का ख्याल रखो कि मैट्रिक एफ ए और बी ए के तालब इल्मों का ये अकाउंट नहीं होता। अच्छा, इसको आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें अब एक दो तीन ये जो आप देख रहे हो ये उस स्टूडेंट के कोर्सेज हैं जिसमें उसने दाखिला लिया, ठीक है। और इस तीन कोर्सेज में से अगर आपको कोर्सेज शो ना हो रहे हो तो वेट करोगे, इसको रोज़ाना चेक करते रहोगे। माई कोर्सेज के अंदर तो इंशाल्लाह आपको कोर्सेज शो हो जाएंगे, ठीक है। और ये तीन वर्कशॉप जो आपकी ऑनलाइन वर्कशॉप्स होती हैं वो बेटा आपको यहाँ पर शो हो रही होती हैं, ठीक है। ये आपने वर्कशॉप्स यहाँ पर इन पर लिंक्स पर क्लिक करके लेंगे, और ये मैंने एक सेपरेट वीडियोस आपको बता दिया है। ये मेरी अगर सेपरेट वीडियो देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझ आ गई, दो पोर्टल हैं, एक है इनरोलमेंट पोर्टल और एक है एलएमएस पोर्टल। ये उस सूरत में होता है कि जब आपका जो है एम एम एस सी हायर डिग्री कर रहे होगे तो ये होगा, अदरवाइज आपका सिर्फ ये तो सभी का होता है। अच्छा, उसके बाद आपने असाइनमेंट भी इसी के अंदर दो असाइनमेंट और दो असाइनमेंट और दो असाइनमेंट, इसी तरह दो इनमें 6 6 दिन वर्कशॉप होती है, आपने ये करना होता है। अच्छा, इसके बाद तीसरी चीज़ आ जाती है एकेडमिक कैलेंडर। कोशिश किया करो इसके अंदर चेक कर लिया करो, आपको पता चल जाएगा एडमिशन कब खुलेंगे और एडमिशन क्लोज कब होंगे, किताबें कब यानी कि वो आपका स्टडी पीरियड क्या है और किस तरीके से आपने तालीम हासिल करनी है। अच्छा, अब कमेंट्स की तरफ जाते हैं, थोड़ी सी कमेंट्स भी जवाब बता दें। कराची में बीएड के एडमिशन लेना है, डोमिसल डोमिसल नहीं, कोई डोमिसल ज़रूरत नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान आप कर सकते हो। डोमिसल की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है आपकी। अच्छा, क्या एक चीज़ छोड़ दें तो दूसरी चीज़ की तरफ चले जाया जाता है? अच्छा, वो एक चीज़ है कि आप जो मोबाइल के अंदर एलएमएस का थोड़ा बहुत इशू आ रहा होता है, तो कोई नहीं, आप एक दफ़ा क्लिक कर दोगे लिंक पर तो इंशाल्लाह आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम सर, एआईयू के फ्रेश एडमिशन ऑटम 2023 में एफए का प्रोग्राम में सर मुझे पूछना था कि मेरी ऑनलाइन कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती, जस्ट आपने वर्कशॉप नहीं करनी, आपने सिर्फ ट्यूटर को असाइनमेंट लिख कर भेजनी है और पेपर करने हैं, और आपका यही इनरोलमेंट पोर्टल होगा, ठीक है। और इसके अंदर से आपने कोशिश करनी है ग्रेड्स के अंदर जाकर अपनी ट्यूटर इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख लोगे, और ये आपने अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड करके पेपर देने हैं। सर मुझे अर्जेंट बी ए में डिफरेंस देखना चाहिए, प्लीज़ हेल्प कर दें। सर मुझे अर्जेंटली बीए और एमए की डिफरेंस डिग्री, अच्छा डिग्री की जगह वो डिफ़र कर गया अर्जेंट। आप जो है ना मुझे मेल करें ताकि मैं आपका रिकॉर्ड देख सकूं, आपकी फिर मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूं। असल में पता क्या चीज़ होती है, अक्सर लोगों के पास बीए का प्रॉपर रिजल्ट कार्ड नहीं होता और फिर वो कहते हैं बाद में हमें करें। वालेकुम अस्सलाम, सॉरी वालों को कितने क्रेडिट अच्छा 2018 वालों का अगर अभी तक चल रहा है तो बड़ी भाई पहली चीज़ है कि उसकी डिग्री ही अप्रूव नहीं होगी। अलबत्ता अगर मैं आपको टेंशन नहीं दे रहा हूँ, आप मुझे मेल कर दो ताकि मैं देख सकूँ। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी जहाँ तक लगता है कि उसको कंप्लीट करा रहे बीएस के कोर्स उर्दू में पूरे ही करने पड़ेंगे। और अक्सर मुझे ये बात कहते हैं ना कि सर आप जो है ना वो कोशिश ये करते हैं कि जल्दी में ही जवाब दे जाते हैं। तो बेटा वो चीज़ जो ऐसे होती है कि क्योंकि हम जो चीज़ कह रहे होते हैं वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच रही होती है, ठीक है। तो मैं सम टाइम स्टूडेंट के फ़ायदे के लिए चीज़ को शॉर्ट करके बताता हूँ ताकि यूनिवर्सिटी तक भी ना पहुंचे और आप तक भी पहुंच जाए, ठीक है। तो वो इसी वजह से मैं जो है ना उसको स्किप करता हूँ। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है कि मुझे मेल किया करो आप। सर बीएस के कोर्स उर्दू में चाहिए, ये बी उर्दू सब्जेक्ट कोर्स की बुक चाहिए मुझे, शुरू में एडमिशन भेजना होगा, मतलब कि मुझे उर्दू की डिग्री लेनी है, न्यू एडमिशन भेजना है, या बीएस इंग्लिश का नेक्स्ट कोर्स में उर्दू में नहीं, ऐसा कोई नहीं। अगर आपने बीएस इंग्लिश शुरू किया हुआ तो आप उसको स्विच नहीं कर सकते हो, आप उसको स्किप करोगे, उसके बाद आप एमए बीएस उर्दू के लिए अप्लाई करोगे। थैंक्स ग्रेट सर, वेलकम। सर व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ये देख रहे हो, ये मैं आपके लिए ही व्हाट्सएप का कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। कोशिश है व्हाट्सएप को सेटअप कर रहा हूँ। असल में मैं आजकल एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में जो है वो फंसा हुआ हूँ, और समझे बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ लिंकिंग हो रही है, तो वो इसी वजह से मैं जो है ना बच्चे आप सबको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन आप बच्चे तो नहीं हो, बड़े बड़े और अंकल आंटियाँ बने बैठे हो। सर सबमिशन बटन कैसे क्रिएट होगा? सबमिशन बटन अभी क्रिएट नहीं होगा, सबमिशन बटन के लिए अभी वेट करोगे, जैसे ही आपका जो है वो असाइनमेंट का वो लॉक ओपन करेंगे तो होगा आपका ओपन, अभी आप वेट करोगे। वालेकुम अच्छा, उसके बाद वालेकुम अस्सलाम, 2000 ये मुझे मेल करोगे। वालेकुम अस्सलाम,
ہوپ سو یہ کمنٹ کر دیا، ایک جگہ کمنٹ کر دو گے تو وہ پھر باقیوں کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہیں. ہوپ سو کمنٹس کے جواب دے دیے. باقی جتنے لوگوں کی یہ ابھی نیچے دیکھ رہے ہو نا، میں اسکرول ڈاؤن کروں گا تو بہت ساری کمنٹس ہوں گی، اور میں کسی کی کمنٹ نہ جواب دے سکوں تو وہ پھر مائنڈ کرتے ہیں، تو کائنڈلی مائنڈ نہیں کرنا. میں آپ کو بتاؤں 800 پلس ویڈیو، تقریباً 900 کے قریب ابھی میں جانے والی ہیں ویڈیوز، اور الحمدللہ اس ویڈیو پر مور دین 1 ملین لوگوں نے اس کو لائک کیا ہے. تو مجھے ویوز ہوئے ہیں 1 ملین پلس ہیں. تو الحمدللہ آپ لوگوں کی لائک کا، آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں، تو وہ میرے لیے کافی زیادہ ہیلپ فل، یعنی کہ موٹیویٹنگ ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بنا پا رہا ہوں. ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.